بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس۔ دوستو، وہ ایک پرانی روایت جو چلتی چلی آ رہی ہے، کسی بھی ٹاپک کے اوپر بات کی جائے، کسی بھی سیاستدان سے بات کی جائے، ایک میں نے جتنے بھی مصطفیٰ کمال صاحب کی جو اسپیچ تھی پریس کانفرنس میں، اس کے بعد سے میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا آج تک وہ پورا نہیں ہو پایا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس طریقے سے میں ایک عام شہری آوازیں اٹھا رہا ہوں اور سوالات پہ سوالات کر رہا ہوں، شاید جو بڑے بڑے یوٹیوبرز، اینکرز بیٹھے ہوئے ٹی وی چینلز پہ، وہ بھی وہی بات کریں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے پلانٹڈ انٹرویو چل رہا ہے، وہی بات ہر اینکر پرسن پوچھ رہا ہے، کاؤنٹر کوئی بھی نہیں کر رہا۔ کسی نے بھی یہ بات نہیں کی جو میں نے ان کی اس پریس کانفرنس کے بعد سب سے پہلے میں وہ بندہ تھا جس نے وہ آواز اٹھائی۔ آپ سارے لوگ گواہ ہیں اس کے کہ کوئی تو یہ پوچھے کمال صاحب، میں الطاف حسین کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، نہ میں آپ کی مخالفت کر رہا ہوں ایکچولی، لیکن حب الطاف میں نہیں۔ حقیقت بتائیے، میں تمام اینکرز کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی اپنے چینل کے اوپر پوڈ کاسٹ میں بٹھاتے ہیں، وہاں پر ان سے چیلنج کرتا ہوں، میری طرح کا سوال کر کے دکھائیے کہ سر الطاف حسین بے شک گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، قاتل، مفرور، راک ایجنٹ، یہ وہ سب چیزیں، بینیفیشری تو آپ سارے کے سارے ہیں، وسیم اختر صاحب، خواجہ اظہار الحسن صاحب، انیس قائم خانی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، ٹھیک ہے، فاروق ستار صاحب، رضا ہارون صاحب، انیس ایڈوکیٹ صاحب، یہ سارے کے سارے، اور پتہ نہیں کتنے اور نام ہیں جو شاید اس وقت میری زبان پہ نہیں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جرم کرنا اور جرم دیکھ کے خاموش رہنا برابر ہوتا ہے جرم کے۔ یہ بات اگر آپریشن جو 90 پہ ہوا تھا اس سے پہلے ہو جاتی تو یقیناً آپ ہمارے ہیرو ہوتے۔ آپ ہیں، ہیرو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ بہت محنت کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ٹٹ فار ٹیٹ، اور اگر دیکھا جائے جو انصاف کا تقاضا ہے اس سچویشن میں آپ بھی ہتھیار ڈالیے اور الطاف حسین صاحب بھی ہتھیار ڈالیں۔ آپ نے ابھی جو بات کی اس میں آپ نے ایک عجیب سا الزام لگاتے لگاتے آپ نے ریورس کیا، اور وہ یہ تھا کہ اداروں کو کچھ لوگ جو ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں۔ نہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہمارے ادارے اس قدر، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پہلے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اوپر الزام لگایا اور اب آپ اداروں کے اوپر الزام لگا ہی دیا آپ نے کہ کوئی ان کو بلیک میل کرے گا یا کوشش کرے گا وہ بچ جائے گا۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر کوئی بھی سیاستدان اٹھ کے اداروں کے اوپر کیوں جو ہے وہ انگلی اٹھا لے رہا ہے۔ کیا ہمارے ادارے ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں؟ کیا کوئی بھی وزارت میں آتا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں آپ کا حکومت میں آتا ہے، تو کیا اس میں یہ معاملہ طے ہوتے ہیں کہ جو بھی کمائیں گے آدھا آدھا کریں گے؟ آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان نے مجھے وہ سوچ نہیں دی جو آپ لوگوں نے مجھے سوچ دی ہے۔ دبنگ ہو کے بولنا، میں نے آپ لوگوں نے، مجھے تو گھر والوں سے ہی سیکھا جا رہا ہے
لیکن یوٹیوب پہ یا چینل کے اوپر بیٹھ کے اپنے لوگوں سے بحث کرنا، آف لائن آن لائن دونوں، وہ میں نے آپ لوگوں سے سیکھا ہے کہ جب آپ اتنے دبنگ ہو سکتے ہیں تو پھر میں بھی آپ ہی کی طرح کا ایک مہاجر ہوں جو اسی شہر میں بڑا ہوا ہوں۔ حقوق کی بات کی جاتی ہے جہاں پر جو دنیا کے ایسے شہروں میں جس کا شمار ہو گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل ایک جو فہرست جاری ہوئی ہے اس میں شاید ایک اچھا خاصے نمبر کے اوپر ہے، ٹاپ 10 میں، کہ یہاں نہیں رہا جا سکتا، ناقابل رہائش شہر ہو گیا ہے۔ تو مجھے اپنے جتنے بھی یہ ٹی وی چینل کے اینکرز ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر یہ بات تھوڑا سا کمال صاحب سے کر لیں تو ہماری رہنمائی ہو جائے گی کہ کمال صاحب، الطاف حسین جب یہ بتہ خوری، لاشیں، بوری بند وغیرہ وغیرہ کرا رہے تھے بقول آپ لوگوں کے، تو سر آپ لوگ بھی تو سارے کے سارے شامل تھے، اب چپ ہو کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے بارے میں بھی بات کیجئے تاکہ ہم، اگر انصاف ہو رہا ہے، عوام کیونکہ چاہتی ہے کہ کراچی میں الطاف حسین واپس آئیں، پاکستان کی سیاست میں الطاف حسین واپس آئیں، عوام چاہتی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ سکتے، نہیں آنے چاہیے، تو اس کی وجوہات آپ نے ہمیں بتا دی، ہم نے مان لی، ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس تمام جرائم میں پوری کی پوری ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایس پی برابر کی شریک رہی ہے، تو کیا الطاف حسین سے سٹارٹ کیا جائے یا الطاف حسین کو آخری ٹوکن والی بلا سمجھ کے اور چھوٹی چھوٹی بلاؤں کو پہلے پکڑا جائے؟ ایسا کیوں نہیں کوئی اینکر سوال کرتا کہ اگر وہ ابھی بھی، جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، را کے ایجنٹ نے پیسے لیے، وہاں پر گھر بنائے، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی کے پیسے تھے، وہ پارٹی کے پیسے تھے یا را کے پیسے تھے، وہ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیجئے تاکہ میرے جیسا ایک چھوٹی عقل یا موٹی عقل والا انسان جو ہے وہ سمجھ جائے آپ کی بات، ٹھیک ہے، اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچے کہ اگر یہ را کے ہے پیسے، را کے پیسوں سے بنا ہوا ہے، تو وہ بتائیے گا کہ اس کے حقدار آپ کہاں سے ہو گئے؟ یہ جتنے بھی میموریل اور ہاسپٹل اور یونیورسٹیز وغیرہ بنائی ہیں آپ نے اور دیگر چیزیں بنائی، تو یہ سب چیزیں پارٹی کے پیسے، پارٹی کے پاس ایسا کیا بزنس تھا کہ جس سے پارٹی جو ہے وہ یہ سب چیزیں بنانے میں کامیاب ہوئی؟ جو آپ نے بنایا وہ پارٹی کا پیسہ تھا، جو الطاف نے بنایا وہ را کے پیسوں کا تھا، تو را کے پیسوں سے بنے ہوئے وہ 5 جو مکانات یا محلات ہیں، اس کی جو ہے وہ آپ اس کا کیس کیسے جیت گئے؟ کیونکہ آپ دونوں کے درمیان، مطلب برطانیہ اور پاکستان کے درمیان کوئی ٹریٹی نہیں ہے جرائم پیشہ افراد کے جو وہ تبادلے کے لیے، مجرموں کے تبادلے کے لیے، تو کیا ان کی پراپرٹیز جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہیں؟ ان کی ملکیت اگر وہ ہوئی ہے تو کس کے نام پہ ہوئی ہے؟ اور اگر آپ کے نام پہ ہوئی ہے تو آپ کیا وہاں برطانیہ میں رجسٹر ہے ایم کیو ایم پاکستان؟ سوال یہ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اس کا امید کرتا ہوں کہ کوئی جواب نہیں ملے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری دیکھا دیکھی کوئی بھائی مجھے کاپی کرے اور وہ یہ سوال اٹھائے، اور اللہ کرے اٹھا لے، کیونکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کاپی کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سوچ سب میں پیدا ہو، اور بغیر ڈرے، میں کوئی تانا وانا نہیں دیتا، میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ورڈ ٹو ورڈ کاپی کر کے ایز اٹ از نہ کیا جائے، بس اتنا ہے، اپنا ذہن لڑائیں۔ خیر، میں تب بھی کچھ وہ نہیں کروں گا، اچھی بات ہے کہ میری بات سے کسی کو اگر آگاہی مل جاتی ہے تو یہ بتا دیجیے گا۔ پھر کیا اسکاٹ لینڈ یارڈ پہ جو الزامات لگائے اس پہ آپ پہ اسکاٹ لینڈ کیس کرے گی، یا اب آپ نے آج اداروں کے اوپر الزام لگایا اور ہمارے ادارے جو ہیں کہ وہ ان کو کوئی بلیک میل کرے، آپ نے ساتھ خراب کیے، اس کے اوپر کوئی جواب لے لے ان سے یا مجھے کچھ سمجھا دے۔ آپ کا اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔